اور یہ پاکستان سے ایک دوست نے یہ سوال بھجوایا ہے. وہ لکھتی ہے کہ میرے ایک احرمدی دوست نے پوچھا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ دنیا گناہ گار نہ ہوتی تو میں اسے تباہ کر کے دوسری مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور میں اسے بخش دیتا. اس حدیث میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث درست ہے مگر اس کا مضمون پیچیدہ ہے اور نہ سمجھنے کے نتیجے میں انسان بہت بڑا روحانی نقصان اٹھا سکتا ہے. اس حدیث کی مثال اس حدیث سے ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اور حضرت ابو ہریرہ اعلان کرنے لگے. حضرت عمر نے آپ کو گریبان سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے فرمایا. یہ تو اعلان کرتا پھر رہا ہے، اس سے تو لوگوں کو بڑی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی. آپ نے روک دیا. حضرت عمر کی بات تسلیم فرمائی. بات حق ہے لیکن اس کا سمجھنا مشکل ہے، اور جس طرح یہ اعلان کر رہا ہے اس سے لوگوں کو بہت ٹھوکر لگ سکتی ہے، اور بعد میں غور کرنے والوں کے لیے محفوظ بھی رکھ دیا اللہ نے حدیث تاکہ مقصد سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ میں جس وحدت کا ذکر ہے اس وحدت میں انبیاء شامل ہیں، اور خدا کو واحد تسلیم کرنا انبیاء کی وساطت اور وسیلے سے ہوتا ہے. حقیقت اس کی تب روشن ہوتی ہے اگر نبوت کی مضمون پر بھی غور کریں. لیکن یہ تفصیلی بہت سے راستے ہیں اس حدیث کو حل کرنے کے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث بھی انہی احادیث سے تعلق رکھتی ہے. اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ خدا گناہ کو پسند کرتا ہے بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھی گناہ گار نہ رہتا تو انسان کی پیدائش کی غرض و غایت ختم ہو جاتی، کیونکہ فرشتے بے گناہ تھے ہی. فرشتوں اور تخلیق انسانی میں فرق کیا ہے؟ گناہ کی صلاحیت، یعنی نیک و بد کی تمیز میں یہ فیصلہ کرنا کہ میں نیک کو اختیار کرنا ہے یا بد کو اختیار کرنا ہے، یہ انسانی لامتناہی ترقی کے لیے ایک گر کے طور پر، بنیادی ایک جاری و ساری طاقت کے طور پر خدا تعالیٰ نے انسان کو فضیلت بخشی ہے یہ. اور یہ طاقت فرشتوں میں نہیں کہ نیک و بد کی تمیز کریں اور پھر چاہیں تو نیک پر عمل کر لیں چاہے تو بد پر عمل کریں. اسے خدا تعالیٰ نے ایک غیر معمولی طاقت کے طور پر پیش کیا ہے. یہ طاقت ہے جو تمام انسانی ترقی اور تنزل کی وجہ اول ہے، اور اس کو سمجھنے سے انسانی تنزل اور ترقی کے راز سمجھ آ جاتے ہیں. اس حدیث کا اس مضمون سے تعلق ہے. بس اللہ تعالیٰ نے جس غرض سے انسان کو پیدا کیا تھا اس میں اس کا گناہ گار ہونے کا راستہ اختیار کرنا ایک طبی طور پر داخل تھا. بس یہ ایک فرض محال کے تعلق میں حدیث ہے، ایک امکان کے طور پر نہیں ہے، ہائپوتھیٹیکل ہے. کہ اگر فرض کرو کہ سارے انسان ایسے نیک ہو جائیں کہ ان میں فرشتوں کی دنیا میں فرق ہی کوئی نہ رہے تو انسان کو غرض حیات ختم، پھر خدا ایک اور مخلوق پیدا کر سکتا ہے اور کر دے گا. یہ ایک ہائپوتھیٹیکل فلسافیکل کوسچن ہے، ایک امکانی نظریات کی دنیا کا ایک امکان ہے جس پر بحث اٹھا کر انسان کی غرض و اراد پر روشنی ڈالی ہے. اس سے یہ استنباط کرنا کہ گناہ خدا کو پسند ہے اس لیے ہم بھی کر لیں، یہ نہایت ہی جاہلانہ تصور ہے جو خودکشی کے مترادف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صورت جس میں خدا نے انسان کو ختم کر کے جس طرح تم سمجھتے ہو سوال کرنے والے پیدا کرنا تھا، اس صورت میں تو ایک بھی جب تک گناہ گار باقی ہے اس وقت تک باقیوں کی بے گناہی خدا کو ناپسند نہیں ہے بلکہ محبوب ہے.
اور اس وقت تک گناہ بھی ناپسند ہے. دنیا گناہگاروں سے بھری پڑی ہے, نیک ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے, اور تم یہ سمجھ گئے اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ کو نیکیاں ہی پسند نہیں, نیکیاں پسند نہیں, گناہ ہی زیادہ پسند ہیں, اس لیے ایک میں بھی اضافہ کر دوں ان گناہگاروں میں. نہایت ہی جہلانہ خیال ہے, سمجھے. اب تو میرا خیال وقت ہو گیا ہے نا, ٹھیک ہے, این وقت پہ آج ہماری مجلس ختم ہوئی ہے. جزاکم اللہ, السلام علیکم.